اس صوبے کے اندر جتنی بھی گند بلا ہو رہی ہے، چاہے وہ الطاف حسین کو زندہ رکھنا ہو، چاہے وہ فاروق ستار کو آکسیجن لگانی ہو، یا اس شہر میں، اس ملک، اس صوبے میں جتنی بھی پازیٹیو فورسز ہیں، جتنی بھی محب وطن فورسز ہیں، ان کو نقصان پہنچانے والا ہو، اس کا سب چیزوں کے تانے بانے جو ہے وہ شرط العباس سے ملتے ہیں۔ میں انفارچونیٹلی ان کو انتہائی گھٹیا، انتہائی کم ظرف، انتہائی ذہنی پستی کا شکار بائی پولر شخص سمجھتا ہوں۔ ہاں جناب، کراچی کے ایک تو گورنر گزشتہ 12-14 سال سے پتہ نہیں ریکارڈ قائم کر دیا، دوسرے ناظم اور ایک پارٹی کے سربراہان، اور ہم لوگ کچھ لوگ یہ طعنہ دیں گے باہر کہ جناب آپ جو یو پی والے اور آپ جو کراچی والے بڑی زبان، بیان، تہذیب، تمدن، تو یہ تو مجھے حیرت ہے کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ بہرحال سیاست سب کچھ ہوتی ہے، لیکن جس طرح زبان استعمال کی ہے، ویسے تو اصل موضوع ہمارا آگے چل کر ہوگا کہ کراچی کی سیاست میں ہلچل اور پھر جو تقسیم در تقسیم، لیکن صلاح الدین حیدر، ڈاکٹر محمد بقائی اور لندن میں ہمارے بیرسٹر سبقت اللہ قادری نے بھی یہ سنا ہوگا جو پچھلے 24 گھنٹے تھے مصطفیٰ کمال اور گورنر سندھ ایک دوسرے پر یہ زبان استعمال کر رہے ہیں۔ میں پہلے سلو بھائی سے پوچھتے ہیں، یہ تو گورنر صاحب کے کئی حوالے سے قریب بھی رہے ہیں، گورنر صاحب آپ کو حیرت نہیں ہوئی یہ سلو بھائی کے گورنر نے یہ کہا اور مصطفیٰ کمال نے یہ کہا؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ بہت غلط ہوا جو 3-4 دنوں میں ہوا ہے پچھلی دفعہ، اور میں مصطفیٰ کمال صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں بہت۔ مصطفیٰ کمال آپ کے دونوں دوست ہیں نا؟ ایک تو گورنر صاحب بھی بہت، گورنر صاحب کا احسان ہے مجھ پہ، اور انہوں نے بڑے بڑا مجھے سپورٹ کیا جب میں کیبنٹ میں تھا۔ آپ نے انہیں سپورٹ زیادہ کیا؟ نہیں، یہ ایک گورنر تھے وہ، ان کے اس زمانے میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل مشرف جو پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے گورنر کو پورے اختیارات دیے تھے، وزیر اعلیٰ زیادہ، تو اس میں کابینہ ساری کی ساری گورنر کو رپورٹ کرتی تھی، گورنر صاحب کا، لیکن جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی تو گورنر صاحب بلا کے سمجھاتے تھے، میں کہ ایسے کر دیجیے، ایسے کر دیجیے، کبھی ان کے چہرے پہ شکن نہیں آئی، غصہ نہیں کرتے۔ ورڈ کیوں ہوئی ہے؟ یہ دیکھو ورڈ غلط ہوئی، میرا خیال ہے مصطفیٰ کمال کی میں عزت کرتا ہوں، میں ان کی تصدیق نہیں کرنا چاہتا، میں ان سے معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ جھگڑا نہیں شروع کرنا چاہیے تھا گورنر کے ساتھ آپس میں، جیسے آپ نے اپنی تعارفی کلمات میں کہا کہ یہ تو پھر آپس میں ہم لڑ پڑیں گے نا، اردو بولنے والے کنفیوز ہو جائیں گے شہر کے اندر، تو فائدہ دشمنوں کو دوسروں کو جائے گا۔ آپ آپس میں اگر ٹکڑے ہو گئی ہے، تقسیم در تقسیم کا لفظ نے استعمال کیا ایم کیو ایم کے لیے، ٹھیک ہے، اس بات تو، لیکن سوال یہ کہ آپس میں پھر لفظی جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن چلو میں ڈاکٹر پہلے پھر بیرسٹر سے پوچھ لوں کہ یہ تو کوئی پاک سرزمین ہے، متحدہ پاکستان یا لندن، صاحب سے معذرت کے ساتھ، صرف عشرت العباد صاحب بہت نفیس انسان ہیں، اور انہوں نے آج بھی دیکھا کہ انہوں نے اس معاملے کو خوش اسلوبی سے کہہ دیا کہ یہ غلط فہمی اور کم ظرف کہا اور گھٹیا کہا۔ بیرسٹر یہ جو ہم تو متحدہ پاکستان، متحدہ لندن اور پاک سرزمین اس کی ایشو پہ کر رہے تھے، یہ تو بڑا اچانک یہ جو گورنر صاحب کو آپ نے کی زبان سنی اور مصطفیٰ کمال کی سنی، یہ ذاتیات پر یہ جو حملے کی، اس کا کوئی سیاسی پس منظر دیکھیں یا کوئی ذاتی ایک دوسرے سے اسکور کر رہے ہیں یہ دونوں؟ بیرسٹر سبقت اللہ مجاہد صاحب، بڑا افسوس کی بات ہے، آج سے قبل کچھ سال پہلے جب یہ سب شروع ہوا تھا، لوگوں توقعات کی کہ وہ کراچی کے لوگوں کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہوں گی، متحدہ پارٹی جو ہے وہ ان کی مشکلات حل کرنے میں مدد کرے گی، لیکن آج جو اس ہفتے ہوا ہے، جو ہو رہا ہے آج کل، وہ انگریزی میں کہتے ہیں واشنگ اور ڈرٹی لرننگ ان پبلک۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ تینوں افراد جو بڑے امپورٹنٹ لوگ تھے، سارے لوگ متحدہ تو آپس میں تر بتر ہوئی ہے، بلکہ بڑے سخت الزام ایک دوسرے پہ لگائے جا رہے ہیں۔ یہاں تک گورنر صاحب کا تعلق ہے، میں کافی عرصے سے جانتا ہوں، جب کراچی آتا ہوں ان سے ملاقات ہوئی، بڑے نفیس انسان ہیں، اور مجھے بڑا تعجب ہوا کہ انہوں نے کھل کے اس طرح باتیں کی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں آپ کہ وہ گورنر ہیں، وہ اس وقت سیاستدان نہیں ہے دوسروں کی طرح، مصطفیٰ کمال میئر نہیں ہے، وہ ایک سیاستدان ہے، دوسرے لوگ بھی فاروق ستار سیاستدان ہیں، الطاف حسین ہیں، لیکن یہ گورنر ہیں اور یہ آنسریبل ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، وہ بڑے ذمہ دار آدمی، جو انہوں نے آج باتیں کی ہیں اس میں صداقت کتنی ہے کتنی نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بڑے اہم ایشوز پہ بات کی ہے۔ وہ گورنر تھے جب 12 مئی کا مسئلہ ہوا، اور میں پرسنلی ایز اے لائر، ایز اے پاکستانی سٹیزن بڑا اسٹرانگلی فیل کرتا ہوں، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ 12 مئی کے معاملے میں اس وقت کی حکومت جس میں ایم کیو ایم سی ذمہ دار ہے، ان کا کتنا ہاتھ تھا اس کا فیصلہ تو وقت ظاہر کرے گا یا تحقیقات ہوگی۔ جو انہوں نے 12 مئی کا مسئلہ اٹھایا،
اس کے بعد بلدیہ کا مسئلہ اٹھایا, بڑے سیریس مسائل انہوں نے اٹھائے ہیں. پھر را کا معاملہ اٹھایا, جو بات کہی ہے انہوں نے کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں پاک سرزمین والے وہ کئی سال سے تھے, 2012 میں انہوں نے سنا تھا کہ را کے تعلقات ہیں وہ واقع کرنا چاہیے. بڑے عام سوال اٹھائے گورنر نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گالی گلوچ کی بات نہیں, اسے ہم اس طرح نہیں ٹال سکتے کہ الزام لگائے جا رہے ہیں بھول جائیں. یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. یہ مسئلہ کیا ہے؟ نہیں لیکن بہتر بات یہ ہے کہ جو سعودی عرب بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحبہ گورنر 12 مئی کا واقعہ ہو, سارے بلدیہ ہو, سب کچھ ہو, تو گورنر صاحب تو ابھی دو تین سال ہی ہوئے نا جب الطاف بھائی سے الگ ہوئے, ورنہ باقاعدہ وہ آشیرواد لیتے تھے, یہ کرتے تھے. یہ گورنر اپنے کو مبرہ کیسے ٹھہرا رہے ہیں اس تمام صورتحال سے؟ ڈاکٹر آپ ایک منٹ, گورنر پوری طرح ذمہ دار ہیں, ان کی زمانے میں ہوا ہے. ڈاکٹر دیکھیے مبرہ تو پھر مصطفیٰ کمال بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, مبرہ پوری MQM نہیں ہے. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بیرسٹر صاحب کہ they're washing their linen in public, اور اس سے نقصان سب کا ہوگا. دیکھیے جن تختیوں کے بارے میں جس پہ انہوں نے گورنر کو رشوت العباد کہا, اس تختی پہ گورنر اور مصطفیٰ کمال کا نام ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, تو پھر they are partners in crime. لیکن میرا اس میں ایک چھوٹا سا سبمیشن ہے, اور پھر صلاح الدین صاحب اس پہ کامنٹ کر لیں. میرا خیال ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جماعت شدید ترین بوکھلاہٹ کا شکار ہے. ان کو لگا تھا وہ آئیں گے اور وہ اینٹائی الطاف ایجنڈے پر کھیل کر کامیاب ہو جائیں گے, یا انہیں ایسی پشت پناہی حاصل ہو جائے گی اگر پہلے نہیں تھی کہ ان کا کوئی سیاسی فیوچر ہوگا. جو صورتحال ابھری بالخصوص یہ فاروق ستار کی صورت میں, الطاف حسین کی صورت میں جو لنڈن الطاف آیا, دیکھیے دونوں میں سے ایک MQM سروائیو کرے گی یا یہ مل کے سروائیو کریں گے. ڈاکٹر میں فاروق ستار کرنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے اس وقت جو ہے یہ تو بالکل ذاتی لگا ہے. نہیں ایک بات ہے, یہ ذاتی نہیں ہے مجاہد, یہ ذاتی نہیں ہے, یہ بقا کی جنگ ہے. اچھا, گورنر نے فاروق ستار کو کچھ نہیں کہا, گورنر نے کسی کو بھی نہیں کہا, گورنر نے آج تک کسی کو بھی کچھ نہیں کہا جب تک ان پر کیچڑ نہیں اچھالی گئی. بالکل صحیح بات ہے, وہاں سے میں متفق ہوں. بات یہ ہے کہ گورنر صاحب بہت متحمل مزاج, بڑے خاموش طبیعت انسان ہے, اور بڑے نہیں تو کیوں ریئیکٹ کرا انہوں نے اس طرح؟ انہوں نے آپ کو کوئی بات کہے گا تو آپ جواب تو دیں گے. جب اتری ہے تو ان کو جواب تو دینا پڑے گا. لیکن جو آپ نے, میں آپ کی بات سے متفق ہوں, صاحب سے بھی متفق ہوں کہ گورنر صاحب کو ریسٹرین کرنا چاہیے تھا اپنے آپ کو, اس لیے کہ عہدیدار ہیں. میں یہ کیا بات بھول گیا تھا. اچھا, دیکھیں صلاح الدین حیدر صاحب عہدیدار اعتزاز اور چودھری نثار بھی ہیں, لیکن جب آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو حدیں کراس ہو ہی جاتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے, میں تو گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کہ جو سندھ کے شہری علاقے, سندھ کے جیسے مہاجر کہہ لیں یا اردو اسپیکنگ کہہ لیں, اور وہ بڑے پریشان ہیں کہ جس طرح ان کی تقسیم ہو رہی ہے, جس طرح ان کی نمائندہ غلط یا صحیح جماعتی اس کا شرارہ بکر رہا ہے. اصل ہماری گفتگو اس پہ میں کرنا بھی چاہوں گا اور بریک کے بعد کروں گا بھی, لیکن میں یہ ضرور اس پہ جو گورنر سے شاید آپ اب کہہ رہے ہیں نا کہ ان سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ وہ, مصطفیٰ کمال تو ماشاءاللہ اس بات کے مشہور ہیں کہ ایک جذباتی آدمی ہیں اور اس طرح بکھر جاتے ہیں, اس پر بھی گفتگو کریں گے. مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ اصل موضوع ہمارا یہ ہے کہ اس وقت یہ جو پاک سرزمین پارٹی اور MQM پاکستان اور اب لندن بھی کراچی میں آ چکی ہے, ہوگا کیا؟ بڑا اہم ایشو ہے. میں نے کہا نا سندھ بڑا پریشان ہے اس حوالے سے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی, مجاہد ملوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. محترم صلاح الدین حیدر صاحب, ڈاکٹر محمد بقائی اور ہمارے بیرسٹر سبقت اللہ قادری کو کہ لندن میں ہے, لیکن خاص طور پر سندھ کے شہری علاقے اور کراچی کی سیاست کو بڑی گہرائی اور گہرائی سمجھتے ہیں. کہ میں نے ایک ذرا ایک ایڈیٹوریل کہہ لیں یا ایک کوشش کی ہے کہ ایک سم اپ کروں جو کچھ حالیہ مہینوں میں ہوا ہے. ذرا دیکھیں لبنہ احمد کی یہ رپورٹ. کی دہائی سے لے کر 2016 تک کراچی بلکہ سندھ کے شہری علاقوں کی یہ صورتحال تھی کہ بانی تحریک الطاف حسین کی ایک فون کال پر شہر بند ہو جاتے تھے. ان کی نافرمانی پر جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے محض نعرہ نہ تھا. 3 دہائی تک سندھ کے شہری علاقوں میں قومی اور صوبائی اسمبلی اور بلدیات میں الطاف حسین کے نام پر کھمبے, حتیٰ کہ مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار جیسے رہنما انتخابی کامیابی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے.
मई 2013 के इंतखाबात यकीनन बानी तहरीक और मुत्तहिदा के लिए एक डरावना ख्वाब थे। उस पर रद्द-ए-अमल भी शदीद था, जवाब में सरगोशियां आने लगी थीं। और फिर मार्च 2016 में मुस्तफा कमाल ने जो धमाका किया, उससे बहरहाल महाजिरों की वाहिद नुमाइंदा जमात हिल कर रह गई। रात को गाली बके, सुबह माफी मांगे, रात को गाली बके, सुबह माफी मांगे। और फिर 22 अगस्त को तो जो लंदन से कुल्हाड़ी चली, वो महज बानी तहरीक के पैरों पर ही नहीं चली, बल्कि उसने मुत्तहिदा को पाश पाश कर दिया। 23 अगस्त को मरंज फारूक सत्तार एक ताकतवर आवाज बनकर उभरे। हमने फैसला किया है कि फैसले हम करें और इस बात को हम दोहराने की इजाजत ना दें। इब्तिदा में लंदन में भी क़यादत ने खामोश थपकी दी, मगर 2 हफ्ते बाद ही मुत्तहिदा की लंदन राब्ता कमेटी ने वाज़े ऐलान किया कि मुत्तहिदा सिर्फ एक है। ये दुरुस्त है कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने बड़ी जहानत और मेहनत से मुत्तहिदा पाकिस्तान के नाम पर कौमी और सूबाई असम्बली और बल्दियात में मुंतखब नुमाइंदों को अब तक संभाला हुआ है। मगर आने से भी बढ़कर ये कि क्या 2018 के इलेक्शन में माइनस अल्ताफ फारूक सत्तार की MQM इतना ही भारी मैंडेट हासिल कर सकेगी? ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब अभी मिलियन बल्कि बिलियन डॉलर है। दूसरी तरफ लंदन में बैठे कायद और उनकी राब्ता कमेटी के लिए भी सिंध में कमांड एंड कंट्रोल संभालना इतना आसान नहीं रहा। डॉक्टर हसन जफर आरिफ के नाम पर लंदन ने कराची में जो दुकान खोली है, उसके लिए अल्ताफ हुसैन का सौदा बेचना इतना भी आसान नहीं। अब ये कड़वी और तल्ख हकीकत है कि सिंध के शहरी इलाकों पर बिला शिरकत गैर राज करने वाली महाजिरों की वाहिद कुव्वत का बज़ाहिर तो शिराजा बिखरता ही नजर आ रहा है। जिस मुत्तहिदा यानी MQM को 4 दहाई तक एस्टैब्लिशमेंट नहीं तोड़ सकी, उसकी हांडी बीच चौराहे पर जिस तरह टूट फूट रही है, उस पर क्या फरमाते हैं शहरी सिंध के मुफ्तियान कराम? जी, क्या फरमाते हैं शहर के मुफ्तियान कराम? डॉक्टर हुमा और सलाउद्दीन हैदराबाद के बाद में आऊँगा। बैरिस्टर, यकीनन आपने ये ऑब्जर्वेशन और ये रिपोर्ट सुनी होगी, और उसमें आखिरी लाइन के जो एस्टेब्लिशमेंट जिस जमात को नहीं तोड़ सकी, बखेर सकी, उसके साथ जी बैरिस्टर। तो मुजाहिद भाई, बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं तोड़ सकती किसी जमात को, उस जमात के अवाम जब तक उसके साथ होते हैं। आज जो मसला है, जो मैं आपकी तरफ तवज्जो दिलाऊंगा कि इस वक्त जो गवर्नर साहब ने कहा, याद रखें गवर्नर साहब किसी धड़े के हामी नहीं है पब्लिकली, न वो मुस्तफा कमाल के हामी हैं, न वो फारूक सत्तार के, न अल्ताफ हुसैन। वो गवर्नर हैं, विफाक के नुमाइंदे हैं। उन्होंने बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए हैं इस वक्त। या तो विफाक को कहना चाहिए गलत एलिगेशन है कि वो विफाक की नुमाइंदगी कर रहे थे, या फिर चाहिए कि इसकी इंक्वायरी हो, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बने और कराची और सिंध के शहरी इलाकों के लोगों को हकीकत का पता चले। उसमें गवर्नर साहब गवाही दें, उसमें मुस्तफा कमाल गवाही दे, उसमें दूसरे लोग गवाही दें, उनसे जज की जाए। और जिस तरह साउथ अफ्रीका में हुआ, अगर वाकई लोगों को 300 आदमियों को कत्ल किया गया है, जलाया गया है, अगर वाकई कराची में एक पार्टी जलाई तो उस पार्टी को बैन किया जाए उन लोगों को। लेकिन बातों से, प्रोग्रामों से कोई मसला हल नहीं होगा। कराची और सिंध के शहरियों की मेरा ख्याल है इस वक्त वो देख रहे हैं वफाक की जानिब, सियासी लीडरों की जानिब, इंसाफ की जानिब। ठीक है, कमीशन बनना चाहिए जी। डॉक्टर देखिए, असल बात तो ये है कि जो मैं कहता हूँ महाजरों की वाहिद कुव्वत या उर्दू स्पीकिंग कह लें, सिंध के शहरी अवाम की, गो के अभी तक फारूक सत्तार ने असम्बली ये सब कुछ संभाला हुआ है, लेकिन क्या लोग मायूस नहीं हो रहे होंगे इस सूरत हाल से? मायूस भी है और कन्फ्यूजन भी है। लेकिन देखिए, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं ना, बिलखुसूस इशरतुल इबाद साहब के हवाले से, बेशक वो लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर हैं, 14 साल का वक्त गुजारा, उनको बड़ी अहम अशखास की और इदारों की पुष्टपनाही भी हासिल है, वरना आप इतना लंबे अरसे इस पोजीशन पे सर्व नहीं कर सकते। ये तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन उनकी शनाख्त MQM है, इस बात को भी आप डिनाई नहीं कर सकते। उनकी शनाख्त बहुत अरसे तक अल्ताफ हुसैन थे। अल्ताफ हुसैन तो अल्ताफ हुसैन अभी भी एक हकीकत है, ना सिर्फ ये कि हकीकत है। मैं तो मुजाहिद आज आपके शो पे ये बात कह रही हूँ कि आई थिंक अल्ताफ हुसैन इज बैक इन द गेम, और ये सारा शोर ही इस वजह से। चलो बिल्कुल सही है। नहीं देखें, ये सही है, दोनों चीजें आपने वकील ऐसा ढूंढा है कि सही कह रही है बिल्कुल कि अल्ताफ हुसैन हकीकत है
اور الطاف حسین جی کا مائنس ابھی نہیں ہوا. جی ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ الطاف حسین حقیقت ہو سکتا ہے الطاف حسین باؤنس بیک بھی کر جائیں، جو حالت ہے نظر آ رہے ہیں آپ اس کے باوجود کہ وہ مردہ بات کریں، یہ کریں، سب کچھ کریں، یہ کریں، سب کچھ رو کریں، بھول جاتا ہے کہ معافی تلافی کوئی نہ کوئی حرکت ہو جاتی ہے. پرابلم صرف ایک ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، الطاف حسین صاحب نے جو رابطہ کمیٹی اناؤنس کی ہے ابھی، اس کے جو لوگ عمر رسیدہ لوگ ہیں ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وقت کی نزاکت سے نپٹ سکے وہ. اور ان میں ڈاکٹر ظفر عارف میں نے ایک تھوڑا لفظ بھی استعمال کرا کہ they can't نہیں اپنے ایک تو صلاحالدین حیدر صاحب this is a stop gap arrangement. نہیں جو بھی ہو یہ تو بھی فیس آیا ہے. نہیں میں دوسری نظر سے دیکھ رہا ہوں. اگر آپ لانگ ٹرم ویو اس کا لیتے ہیں پرسپیکٹو کا، تو میری نظر میں یہ چیز ان کے اوپر اگر جب تک کہ آپ اس میں اتفاق نہیں کریں گے، مہاجروں کو ایک مستقبل پر رکھا جو آپ نے پیکیج میں دکھایا آپ نے لبنان نے، وہ اس میں صحیح بات ہے کہ مہاجر جو ہے وہ شش و پنج کی رہے گا. اور پھر لیکن ایک چیز اور ہے کہ بلاول بھٹو کتنی بڑی ریلی نکالنے، بہت بڑا شو تھا ماشاءاللہ، مبارکباد پیش کرتا ہوں میں ان کو، لیکن الیکشن پوائنٹ آف ویو سے ایم کیو ایم کو ہی ووٹ پڑیں گے شہر میں. لیکن بیرسٹر اگر یہ صورتحال 2018 تک چلتی رہی، یعنی اسی طرح یہ تینوں نے الیکشن لڑا تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم اب کے 2018 کے الیکشنز میں لوز آؤٹ کرے گی، 30% سیٹیں لوز آؤٹ کرے گی. مجاہد صاحب ڈاکٹر ظفر عارف وغیرہ کا اپائنٹمنٹ جو ہے، میرا خیال ہے اس وقت الطاف حسین نے اتنے سینئر لوگوں کو اس لیے اپوائنٹ کیا ہے کہ انہیں خطرہ تھا کہ اگر کوئی نئی قمر خالد یونس اریسٹ ہو جائیں گے، ان کو 7 دن کے لیے بند کیا جائے گا. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل ہوگا ڈاکٹر ظفر عارف جیسے سینئر آدمی کو بند کرنا. قمر خالد یونس جیسے ساتھ تھے. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں بیرسٹر صاحب سے بھی. اور اچھا اس دن کہتے بڑا رینجر نے گھیرا ہوا تھا پورا پریس کلب کو جہاں یہ لوگ پریس کانفرنس حیدر صاحب اور مجاہد صاحب، اس وقت جو شور اٹھا نا، یہ مطلب کیوں مصطفیٰ کمال ایک دم سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے عشرت العباد صاحب کے خلاف بات کی؟ ان کا سبمیشن یہ ہے کہ جو لوگ بالخصوص تاجر کا مطلب ہے جو ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں، جب وہ ہماری طرف آنے لگتے ہیں تو عشرت العباد صاحب انہیں فون کر ہمارے پاس آنے سے منع کرتے ہیں. یہ سبمیشن تھی مصطفیٰ کمال صاحب کی، یہ پوائنٹ تھا ناراضگی کا. آپ سب نے کہا وہ عہدیدار ہیں، وہ کسی کے لیے کام نہیں کر رہے، لیکن ان کی جو شناخت ہے اس کی وجہ سے اس بات کے بارے میں سوچا ضرور جا سکتا ہے. اس وقت جو اگر میں بریک کے بعد آؤں تو آپ کو یہ پوچھوں، کیا پاک سرزمین پارٹی متحدان یہاں پر ان دونوں میں سے اگر کوئی سلیکشن ایک عام آدمی کرے گا یا لندن، ان تینوں میں سے ابھی تک ہم کس کو سمجھے کہ سروائیو آنے دنوں والوں میں کون سی کر سکے گی؟ مصطفیٰ کمال کی پارٹی، فاروق ستار کی پارٹی، یا لندن میں بیٹھے ہوئے الطاف حسین جو پچھلے 3 دہائی سے رول کر رہے تھے اس شہر پہ اور کر رہے ہیں؟ یہ بھی ان کا کہنا ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. مجاہد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. ڈاکٹر محمد بقائی صلاحالدین حیدر صاحب یہاں موجود ہیں اور ہمارے بیرسٹر سبقت اللہ قادری ہمارے ساتھ لندن میں موجود ہے. کسی نے مجھے ایک ایس ایم ایس کیا ہے کہ یہ بتا دیں کہ ان میں کون کس پارٹی کا نمائندہ ہے. میں نے کہا بھائی یہ نمائندوں کو نہیں بلایا، یہ لوگ اپنے اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی تجزیہ کرتے ہیں. ان کو تقسیم نہ کریں کہ کوئی پاک زمین ہے. سر بھائی ایک کوئک بات، آپ نے دیکھا کہ جیسے ڈاکٹر ہما نے کہا، بیرسٹر نے کہا درست، یعنی الطاف حسین کی واپسی ممکن ہے، سیاسی معنوں میں ممکن ہے. اختلاف ہے. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ الطاف حسین میرے نزدیک میں ان کا سیاسی باب ختم ہو چکا، 22 اگست کے بعد. ہاں ختم، اب نہیں ریوائیو ہوگا وہ، چاہے وہ کچھ کر لیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ حماقت کر بیٹھی ہے اس عمر میں جو کہ اول تو وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہے. 10,000 ابھی آپ میں دکھاتا ہوں آپ کو کیسے وہ کر رہے تھے، دے رگڑا یہ کر کے. نہیں اس کے باوجود ابھی میں آپ کو دکھاؤں ابھی. اچھا اس کے بعد 10 قسم کے عیوب ان کے بیماریاں ان کے سر پہ لگی ہوئی ہیں، ڈرگ کے اوپر جی رہے ہیں وہ.
اور سیکنڈ تھنگ ان کے اوپر آدمی کون سے ان کے پاس؟ ساری تو انکم پاکستان ہے، اور کہاں لندن میں 4-5 اسٹینڈنگ ایوے میں، ناروے میں، امریکہ میں 4-5 سے 8-10 آدمی لوگ ہیں. اچھا اس پہ میں کوئی بیرسٹر سے پوچھ لوں پھر میں ڈاکٹر آپ کا بیرسٹر آپ نے سنا یہ آپ کیونکہ ماشاءاللہ مجھے پتا ہے کہ ٹیلی فون طور پر اور پہلے تو آپ باقاعدہ ان کے مقدمے بھی لڑتے رہے ہیں، بیرسٹر بڑے قریب رہے ہیں، جو لندن میں لوگ ملتے جلتے ہوں گے سنتے ہوں گے، کیا صلاح الدین حیدر جو بتا رہے ہیں ایسے ہی ہے کہ نہ ہل سکتے ہیں نہ جل سکتے ہیں نہ مینٹلی نہ جسمانی؟ جی بیرسٹر. مجاہد جب میں لاسٹ ٹائم دیکھا تھا ہندی سکتے تھے سوری میں جی نہیں سمجھنا کیا کہہ رہے بیرسٹر؟ پتہ نہیں صلاح الدین کو کیسے معلوم ہوا کہ منی لانڈرنگ کے بعد اب واپس وہ لوگ بڑے کانفیڈنٹ ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ سروائے جناب ان کا قصہ ہو چکا ہے غداری کا. ایک بات ہے آپ کی دفعہ مرتباد کا نعرہ لگایا، ملک توڑنے کی بات پہلے بھی الزام تھا ابھی بھی الزام ہے، لیکن وہ واپس بھاگتا ہے اور فوج کے ساتھ ملک کے واپس آئے. انڈیا میں انہوں نے کہا تک پاکستان ہوتی تھی لیکن فوج کا مشرف انہیں لے کے آیا اور اس بات کو بھول گیا. تو آپ کا اسٹیبلشمنٹ کسی وقت بھی چینج کر سکتا ہے اپنے مائنڈ. تو یہ سروائیور وہاں اسٹیبلشمنٹ کرتا ہے، سروائیول پارٹی انفارچونیٹلی نہیں کرتی. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک پاک سرزمین پارٹی کا تعلق ہے، مجھے سوچ سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کے بعد مجھے یاد ہے کہ گورنر صاحب اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آج جو انہوں نے کہا ہے وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ فیڈرل گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کو وہ رپورٹ نہ خرید کیا ہو انہوں نے. تو آج کے بعد سرزمین پارٹی کا بھی کھیل ہو گیا، مجھے لگتا ہے ختم. یہ کہ آیا فاروق ستار یا الطاف حسین، یہ کمپٹیشن ہے. اب دیکھیں ایک بات ہے البتہ کہ آج ایک خبر چل رہی تھی کہ جناب مشرف صاحب حمایت کر دیں گے ان دونوں کو، پاک سرزمین کو ڈاکٹر فاروق ستار کو، اگر وہ حمایت کر کے لیڈر ہو گئے وہ الگ بات ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا وہ کیسے کر پائیں گے. ٹھیک ہے اوکے، لیکن ابھی یہاں پہ پہلے پوچھے جو صلاح الدین حیدر بھائی نے بات کی اور انہوں نے کہی خاص طور لوگ کہتے ہیں جی منی لانڈرنگ کا کیس جس کو پتہ نہیں اور برطانیہ نے جو ان سے کہہ دیا کوئی الزام نہیں، اس کے معنی باقی تمام مقدموں کی کوئی نہیں. تو ایک میسج تو گیا، میسج تو آیا نہیں گیا. جو بات مجھے اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ الطاف حسین پر جتنے بھی الزامات ہیں، چاہے وہ لندن میں ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہیں، کرمنل ہوں یا قتل کے ہوں، جی ان کے کانسٹیٹیوشنل ڈیسیشنز نہیں آئیں گے، ان کے سیاسی فیصلے آئیں گے. اور اس کی شروعات لندن سے ہوئی ہے، سیاسی فیصلہ ہے. اور دیکھیے ایم کیو ایم الطاف جو ہے، جو ایم کیو ایم لندن ہے، وہ ایم کیو ایم پاکستان سے علیحدہ نہیں رہ سکتی کیونکہ اس کی ایم کیو ایم لندن کی بقا جڑی ہوئی ہے اس بات سے کہ ایم کیو ایم پاکستان پہ اس کا انفلوئنس ہو. یہ جتنا جو کچھ اس لیے کہ اس وقت یہ بقا کی جنگ ہے نا، یہ سروائیول اسٹریٹجی ہے، یہ ٹرانزیشن ہے. ایونچولی آپ وہی دیکھیں گے کہ جو اوریجنل ہے، جس کا اعتراف آپ دیکھیے بلاول بھٹو صاحب نے بھی کیا. اور بلاول بھٹو صاحب ابھی اس لیول آف پولیٹیکل میچورٹی پہ نہیں ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ ان کا اپنا ہو، مشاورت کے بعد سٹیٹمنٹ آتا ہے. اور یقیناً پیپلز پارٹی میں بھی یہ مشاورت ہوئی ہے کہ ایم کیو ایم حقیقت ہے. پھر آپ کو نواز شریف صاحب بھی فاروق ستار صاحب کو گلے لگاتے ہوئے نظر آئے تھے اس میٹنگ میں. تو دیکھیے جو پولیٹیکل فٹ ورک ہے کراچی کا یا پولیٹیکل فٹ ورک ہے پاکستان کا، وہ جڑا ہوا ہے لندن سے. اور بہت ساری مطلب ایم کیو ایم از ناٹ جسٹ کراچی، ایم کیو ایم از مچ بگر دین دیٹ. ایک لائن میں کہہ دیں کیونکہ بریک کے جانا. صرف ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ منی لانڈرنگ کا کیس تو چلیے ان کو ریبلڈ کر گیا امیج ان کی، لیکن جو صفت اللہ نے کہا، لیکن اشتعال انگیز تقاریر پہ ابھی بھی برطانوی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم پولیس کو رپورٹ کریں گے. اس پر کچھ نہیں ہوگا. بیرسٹر پہلے کہہ رہے تھے نہیں اب تو وکیل کہہ رہے ہیں، کیوسی کہہ رہے ہیں نا بھائی، قانون کی نظر سے بتا دیں. تو کیوسی تو کہہ رہے ہیں بٹ ان کا وکیل ہے. آپ کو پتہ ہے اور بیرسٹر تو یہ کہہ رہے ہیں میں یہاں اس کا مقدمہ وہاں بھی لڑ لوں گا یہاں بھی آ کے لڑ لوں گا، مجھے فیس لیکن فیس دینی پڑے گی، مفت میں نہیں لڑوں گا مقدمہ. آپ کو یاد ہے مجھے ارے اس پہ بات کر لیتے. یہ جو والی بات آئی ہے کیوسی کہہ رہے ہیں میں مقدمہ لڑ سکوں گا یہاں بھی وہاں بھی لیکن فیس لے کر، مفت نہیں لڑوں گا. وکیل ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.